بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت کریمہ انما الخمر والمیسر کے تحت گفتگو چل رہی ہے۔ ابتدائی کلمات کے بعد ملا جیون علیہ الرحمہ الخمر کی تعریف اور الخمر کا اطلاق کس پر ہوتا ہے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ هو النی من ماء العنب اذا غلا واشتد وقذف بالزبد، کہتے ہیں خمر کا اطلاق ہوتا ہے انگور کا کچا شیرہ جب اس میں جوش آ جائے اور بڑھ جائے اور جھاگ آ جائے، تب وہ کچا شیرہ خمر میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ کہ شیرہ کچا ہو، اس کے بعد اس میں جوش آ جائے اور بڑھ جائے اور جھاگ پیدا ہو جائے تو اس کو یہ خمر ہے۔ یہ تعریف احناف کے ہاں ہے۔ سادات شافعیہ فرماتے ہیں کل ما اسکر من عصیر العنب یا بالتمر فهو خمر۔ سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خمر کا اطلاق ہر اس مشروب پہ ہوتا ہے کہ جو شیرہ ایسا ہو کہ اس میں انگور کا وہ شیرہ ہو یا کھجور کا شیرہ ہو اور اس میں نشہ پیدا ہو جائے تو اس پر اطلاق خمر کا ہوگا۔ دلیل جو ہے سادات شافعیہ کی وہ یہ ہے کہ خمر جو لفظ ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ لأنه يخمر العقل، کہ یہ عقل کو اوپر چھا جاتا ہے، عقل کو ڈھانک لیتا ہے، یعنی عقل کا کام تمام کر دیتا ہے۔ تو ہر وہ کھجور اور انگور کا شیرہ ایسی حالت میں ہو کہ اس کے پینے سے عقل زائل ہو جائے تو خمر کہتے ہی ہیں۔ ڈھانکنے والی چیز کو اسی سے خمار ہے، اوڑھنی جس سے بچیاں سر ڈھانکتی ہیں۔ تو یہ ایسا مشروب جو انگور کا ہو یا کھجور کا ہو، ایسی حالت میں ہو کہ اس کے پی لینے سے عقل متاثر ہو جائے تو اسے خمر کہتے ہیں۔ تو تعریف میں اختلاف ہوا۔ جب تعریف میں اختلاف ہے تو احکام میں بھی اختلاف ہوگا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ سورہ مائدہ میں تفصیلات آئیں گی کہ اس کے بارے میں، اور کہتے ہیں کہ تینوں آیتیں وہاں آئیں گی اور اس پہ ہم گفتگو کریں گے۔ یہ بات تو الخمر کے بارے میں بتائی کہ الخمر کی تعریف میں اختلاف، اور پھر اس کے دلائل۔ اس کے بعد کہتے ہیں
کہ دوسری چیز ہے المیسر. کہتے ہیں میسر کی جو حقیقت ہے وہ جاہلی دور میں یہ تھی کہ مثلا ان کے 10 پیالے ہوتے تھے، 7 پیالے ایسے ہوتے جن پہ نشانات ہوتے، اور اس میں طے ہوتا حصہ تیر، اور ایک کا نام جو ہے توام ہوتا، یعنی اس توام کے 2 حصے ہوتے. ایک رقیب ہوتا، اس کے 3 حصے ہوتے. ایک حلیث ہوتا، اس کے 4 حصے ہوتے. نافس ہوتا، اس کے 5 ہوتے. مسیل ہوتا، اس کے 6 ہوتے. معلّہ ہوتا، اس کے 7 ہوتے. اور 10 ایسے ہوتے، اور 3 ایسے ہوتے جس میں کوئی نام نہ ہوتا اور اس پہ کوئی حصہ نہ ہوتا، جس جو صفی اور وقت کے نام سے ہوتے. تو یہ 10 پیالے اس انداز میں ہوتے کہ ایک پہ ایک، دوسرے پہ 2، تیسرے پہ 4، 5، اس طرح سب حصے لکھے ہوتے. اور یہ سارے کے سارے پیالے ایک نقشے کے تحت ہوتے. اس کے بعد ان تیروں کو کسی منصف کے ہاتھ میں دے دیتے، اور وہ منصف اسے ان 10 تیروں کو، ان 10 کو آپس میں ملا دیتا اور اسے حرکت دیتا تاکہ آپس میں مل جائے. پھر وہ اپنا ہاتھ اس میں داخل کر کے ایک ایک آدمی کے نام سے نکالتا ایک ایک پیالہ. تو جس آدمی کے نام جو پیالہ نکلتا، اس پیالے پہ جو حصے لکھے ہوتے وہ حصہ لے لیتا. ایک لکھا ہوا ہے تو ایک لے لیتا، 2 لکھا ہوا ہے تو 2 لے لیتا. اس طرح جو نام اس پہ جو حصہ لکھا ہوتا وہ اسے لے لیتا. جیسے کہ پرچیاں ڈالتے ہیں کہ 10 ناموں کی پرچیاں بنائی اور اس پہ نام لکھ دیے، اور اس کے بعد کسی بچے کے ہاتھ میں دے دیا، اور پھر اس میں سے ایک پرچی نکال لی، تو جس کا نام نکلا اور اس پہ جتنا حصہ تھا اس کو وہ مل جائے گا. اور اس کے بعد یہ کرتے کہ جس کے نام ایسا پرچہ یا ایسا پیالہ نکلتا کہ اس پہ حصہ نہ ہوتا تو اس کو کچھ نہ ملتا، بلکہ اس کے اوپر ایک اونٹ کے گوشت کے، ایک اونٹ کی قیمت کا تاوان ہوتا، جرمانہ لگتا. اور وہ پھر کہتے ہیں کہ یہ جو حصے نکلے تھے یہ سارے حصے فقیروں کو دے دیتے اور ان میں سے کچھ نہ کھاتے، اور اس پر بڑا فخر اور مباحات کرتے. اور جو اس کاروائی میں داخل نہ ہوتا اس پہ لعن طعن کرتے اور اس کی ملامت کرتے. تو سہم جو المیسر کی ابتدائی جو حقیقت ہے اس کو واضح کیا، اور یہی چیز المدارک میں بعینہ موجود ہے جو انہوں نے کشاف سے لے کے نقل کی ہے. تو عربوں کے قمار کا یہ ایک طریقہ تھا. تو کہتے ہیں کہ اسی قمار میں جوس اور شطرنج اور اس طرح کے جتنے کھیل ہیں جوئے کے،
وہ سب داخل ہیں۔ میں نے اس سے پہلے مزید تفصیلات بتائی کہ آج کی دنیا میں قمار کی کتنی شکلیں نت نئی موجود ہوئی ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ البتہ اگر ایک طرف سے ہو تو اس میں رخصت ہے، یعنی ایک طرف سے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہے کہ اگر یہ کام کر لیا تو میں اتنے پیسے دوں گا، بس۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر یہ چیز ہو گئی تو میں دوں گا، نہیں ہوئی تو تم دو گے۔ یہ دونوں شرط، دونوں طرف سے بازی لگانا یہ جائز نہیں ہے۔ اگر صرف ایک شخص اس کام کے لیے آمادہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اسی طرح وہ چیز ہے جس میں جوا تو نہ ہو اور جوا ہو، یعنی ایسے کھیل، ایسی چیزیں جس میں دونوں طرف سے شرطیں نہ لگائی گئی ہوں اور قمار نہ ہو، تو ان میں سے بھی بعض چیزیں بغیر قمار کے بھی باتفاق علماء حرام ہیں، جیسے جوس۔ اور بعض کھیل ایسے ہیں کہ اگر اس میں جوئے کی شرط ہے تو حرام ہے، اور اگر جوا نہیں ہے تو پھر اس کے کھیلنے میں علماء کا اختلاف ہے۔ جیسے شطرنج، شطرنج اگر جوئے کے ساتھ کھیلا جائے تو بھائی اتفاق علماء حرام ہے، اور اگر بغیر جوئے کے سادہ کھیلا جائے تو اس کا کیا حکم ہے، اس میں علماء کا اختلاف ہے، اور بتاتے ہیں کہ اس کی تفصیلات بھی سورہ مائدہ میں ذکر کی جائیں گی۔ اور خلاصہ اس کا یہ ہے کہ شطرنج کے بارے میں بعض علماء کی رائے ہے کہ اگر اس میں جوئے کا کوئی عنصر نہیں ہے اور اس کے کھیلنے کی وجہ سے فرائض میں کوئی کوتاہی نہیں ہوتی ہے کہ جماعت نکل جائے، نماز چلی جائے، تو صرف کھیل کی حیثیت سے جواز کی رائے ہے۔ لیکن دیگر علماء کی، چاہے وہ جوئے کے ساتھ ہو یا بغیر جوئے کے ہو، یہ بالکل حرام ہے اور ناجائز ہے۔ جو علماء کہتے ہیں کہ شطرنج اگر جوئے کے بغیر ہو اور یہ پابندیاں اس میں عائد ہوں کہ فرائض میں کوتاہی نہ ہو اور زیادہ وقت کی بربادی نہ ہو، تو بحیثیت ایک ایسے کھیل کے جس سے انسان کی عقل کی آزمائش اور ذہن کی تیزی ہوتی ہے، تو نفس جواز ہے۔ یہ اس گفتگو کا خلاصہ ہے جو سورہ مائدہ میں موجود ہے۔ اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے میسر اور خمر کے بارے میں یہ فرمایا کہ قل فیہما اسم کبیر، کہ ان دونوں میں جرم زیادہ ہے، گناہ بہت ہے، ومنافع للناس، اور اس کے ساتھ لوگوں کے لیے کچھ افادیت بھی ہے۔ تو کہتے ہیں جوئے میں جو گناہ ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ جوئے میں جب انسان مصروف ہو جاتا ہے تو ہر چیز سے غافل ہو جاتا ہے، اس سے نمازیں چھوٹتی ہیں، دولت ضائع ہوتی ہے، مال برباد ہوتا ہے، سب سے قیمتی پونجی اور سرمایہ جو وقت کا ہے وہ تباہ ہوتا ہے۔ تو یہ تو میسر کے عظیم نقصانات ہیں۔
آپ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر وہ چیز جس میں انہماک اور مصروفیت سے جماعت اور نماز اور معمولات میں فرق پڑنے لگے، وہ اس کے نقصانات ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ خمر یعنی شراب کے کیا نقصانات ہیں؟ سب سے پہلے بڑا نقصان تو یہ ہے کہ انتہائی انسانیت کی پہچان جو ہے عقل، وہ رکھی رہ جاتی ہے، دور ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اور عقل ہی کی وجہ سے انسان بنتا ہے۔ انسان اور حیوان میں فرق ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں جعفر طیار سے یہ نقل کیا گیا ہے کہ میں نے شراب نہیں پی کبھی جس سے عقل دور ہو جائے، اور میں نے کبھی بت کی پوجا نہیں کی کہ وہ نہ فائدہ پہنچاتا ہے نہ نقصان پہنچاتا ہے۔ عقیدہ توحید ہے کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی نافع و ضار نہیں ہے، اور جتنے بت بنے ہیں وہ سب نہ نفع پہنچانے کی قدرت رکھتے ہیں نہ فائدہ پہنچانے کی قدرت رکھتے ہیں، بلکہ مزید یہ کہ اگر ان پہ مکھی بیٹھ جائے تو اسے اڑانے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں۔ جو چڑھاوے حلوے مانڈے ان پہ چڑھائے گئے ہوں، مکھیاں اس پہ بیٹھ رہی ہیں اور بہت سی چیزیں اسے آ کے کھا رہی ہیں، لیکن وہ روک نہیں سکتے، اور یہ کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ اپنے گھرانے کے سلسلے میں باغیرت رہا۔ جعفر طیار کے اقوال ہے۔ جعفر طیار کہتے ہیں کہ کبھی میں نے کس بیانی سے کام نہیں لیا، چونکہ میں ہمیشہ دیکھتا ہوں کہ جھوٹا رسوا ہوتا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں جو یہ بات بتائی گئی کہ خمر میں منافع بھی ہیں، تو خمر کے منافع کی ایک حیثیت تو جسمانی ہے۔ مثلا بعض شراب جو ہے وہ کھانے کے ہضم میں معاون ثابت ہوتے ہیں، اور ایک فائدہ اس کا اخلاقی ہے کہ مثلا اس سے تواضع پیدا ہوتی ہے، اور اسی طرح ایک مالی فائدہ ہے کہ اس سے خرید و فروخت میں نفع ہے۔ ظاہر ہے کہ شراب اور شراب جیسی جتنی نشہ آور چیزیں ہیں، اس کاروبار میں ظاہری طور پہ بڑے منافع ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس پہ لائسنس جاری کیے جاتے ہیں، اور اس پہ ٹیکس جو ہے سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ حکومتیں گویا منشیات سے بڑے پیمانے پہ کماتی ہیں، جبکہ اس دھندے کو مجرمانہ دھندا قرار دیا جاتا ہے، لیکن اس کے لائسنس بھی جاری ہوتے ہیں، دکانیں بھی کھلتی ہیں، لوگ خرید و فروخت بھی کرتے ہیں، اور پھر جب ذرا سا پینے کے بعد نشہ ہوتا ہے تو اس کے بھوت اتارنے کے لیے انتظامیہ حرکت میں آتا ہے۔ تو یہ سب دو طرح کی تدبیریں اور چالیں ہیں۔ تو بہرحال جو خمر کا ظاہری جو فائدے ہیں وہ یہ ہیں، اور
مزید برآں انسان کی طبیعت میں ایک طرح کی سخاوت اور مروت پیدا ہوتی ہے، اسی طرح آپ کے میسر اور جوئے کے جو ظاہری منافع ہیں کہ اس سے غریبوں کا فائدہ ہوتا ہے، فقیروں کو مال ملتا ہے، اور ایک انسان کے لیے جو جیت جائے اس کے لیے بڑا فائدہ ہے کہ بغیر کد و کاوش کے مال حاصل ہو جاتا ہے، نہ جو ہے کوئی محنت کی، نہ کوئی تکان آئی، نہ کچھ ہوا، اور صرف ایک چال سے، ترک کی ایک چال سے یا کسی اس سے بڑی دولت جو شرط میں موجود ہے وہ ہاتھ آ جاتی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ میسر کی حقیقت کو جو بیان کیا گیا اس میں اس کے فائدے کو بھی سامنے رکھا گیا۔ تو یہ میسر اور خمر کے ظاہری فوائد ہیں، لیکن ان کے نقصانات جو ہیں ان کے فوائد سے بہت بڑھے ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مال کا ضائع ہونا اور برائیوں کا وجود میں آنا یہ ان فوائد کے مقابلے میں کہیں زیادہ بڑھا ہوا ہے، جیسا کہ بتایا گیا کہ شراب سے عقل انسانی جاتی رہتی ہے، یہ سب سے بڑا نقصان ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس آیت کا جو مفہوم ہے کہ یہ دونوں کے دونوں یعنی گناہ کا ہونا اور منفعت کا ہونا، تو جو اس کا استعمال کرے گا اس کو یہ دونوں چیزیں اسے جو ملیں گی، اور جو اسے ترک کرے گا اس کو یہ دونوں چیزیں ملیں گی۔ بعض حضرات نے یہ معنی بیان کیا ہے، لیکن یہ معنی لینا جو ہے اس میں زیادہ وضاحت نہیں ہے، یہ قول ضعیف ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ جس چیز کو نفقے کے باب میں منسوخ کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، تو دوسرا سوال جو اس آیت میں کیا گیا کہ ہم کیا خرچ کریں، دولت کا کتنا حصہ راہ خدا میں لگائے، تو فرمایا گیا کہ ضرورت سے جو زائد ہو اسے خرچ کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمر نے جب یہ سوال کیا کہ ماذا ينفقون، کہ ہم کیا خرچ کریں، یعنی کس چیز کو، کس دولت کو، اس کے کس حصے کو راہ خدا میں خرچ کرتے رہیں، تو اس کے جواب میں یہ بیان کیا گیا کہ صدقے کے مصارف کیا ہیں، اور اسی ضمن میں جو کیا خرچ کیا جائے وہ بات بھی آ گئی، اور اللہ نے فرمایا قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ، جو بھی مال راہ خدا میں خرچ کرو، جو مال خرچ کرو سب سے پہلے حصہ ماں باپ کا ہے، اس کے بعد قریبی تر اور قریبی رشتہ داروں کا ہے، پھر یتیموں کا، مسکینوں کا، مسافروں کا،
مجبوروں کا ہے، اس میں اس بات کی طرف توجہ دلانی مقصود ہے کہ جو آپ نے یہ جو سوال کیا گیا ہے کہ دولت کو، مال کو کہاں کہاں خرچ کرے، کہ کہاں خرچ کریں، اصل سوال یہ ہے کتنا خرچ کریں، کیا خرچ کریں، یہ سوال نہیں ہے، یا یہ کہ دونوں کے بارے میں سوال ہے کہ کتنا مال خرچ کریں اور کن لوگوں پر خرچ کریں، چاہے لفظوں میں اس کا تذکرہ نہ کیا گیا ہو۔ پھر دوبارہ پوچھا گیا کہ کس چیز کو خرچ کرے، یعنی اس کی مقدار کیا ہو، تو دوسری آیت نازل ہوئی اور اس مقدار کو بتایا گیا، قل العفو، عفو کے معنی یعنی اپنی ضرورت سے زائد جو مال ہے وہ خرچ کرو، اور جس مال کی تم کو خود ضرورت ہے اسے خرچ نہ کرو۔ تو گویا گھروں میں جو کچھ مال موجود ہے اور اس کے بارے میں جو ضرورت سے زائد ہے، پھر جو ضرورت سے زائد ہے اسے خرچ کرو اور کن پہ خرچ کرو، یہ تفصیلات بتائی گئیں کہ قل ما انفقتم من خیر، اس کے فللوالدین، اس کے بعد کیا خرچ کرو، کتنی مقدار خرچ کرو، تو کہتے ہیں جو نفقہ ہو، یعنی اللہ نے فرمایا کہ قل العفو، کہ ضرورت سے جو زائد ہو اسے خرچ کرو اور اسے گھر میں دولت کو خواہ جمع نہ کرو۔ اور یہ صورتحال یہ ہے کہ بعض لوگ ایک سال کا خرچہ نکال لیتے اور اس کے بعد جو بچتا اسے اللہ کے راہ میں دے دیتے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے کہ ایک دن کا خرچہ نکال لیتے، بقیہ راہ خدا میں خرچ کر دیتے۔ تو خرچ کرنے کے اور صدقہ دینے کے اور مال راہ خدا میں خرچ کرنے کے مختلف طریقے اسلام کے آغاز میں رائج تھے۔ اس کے بعد پھر زکوٰۃ کی جو آیت آئی اس سے تمام ان حکموں کو منسوخ کر دیا گیا، اور اس کے بعد مقدار کتنی دی جائے یہ طے پایا کہ 2.5% حصہ، یا جسے آپ 40واں کہتے ہیں، وہ مقدار دینا فرض ہے۔ یہ تفصیلات مدارک اور زاہدی میں، اسی طرح کشاف اور قاضی بیضاوی نے یہ تفصیلات بیان کی ہیں۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ عفو جو ہے یہ جہد کے مقابلے میں ہے، یعنی جس کا خرچ کرنا آسان ہو، اور اس کے بعد اس سلسلے میں منسوخ کیا ہے اور منسوخ کیا نہیں ہے اس سے گریز کیا، اور اس کی تفصیلات میں وہ احادیث بیان کی جس سے ان کی تائید ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب تشریف لائے اور ان کے ہاتھ میں انڈے کے برا ایک سونے کا ٹکڑا تھا جو غنیمت کے طور پہ انہیں ملا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں پیش کیا کہ لیجئے یہ میری طرف سے صدقہ ہے۔ تو آپ نے لینے سے گریز کیا، یہاں تک کہ وہ بار بار پیش کرتے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گریز فرماتے لیکن وہ بار بار فرتے جذبات میں پیش کرتے، تو آپ نے غصے کی حالت میں کہا لاؤ۔
اور اسے لے لیا آپ نے اور اسے دے مارا کہ اگر وہ لگ جاتا تو سر پھٹ جاتا، پھر فرمانے لگے کہ تم میں سے کوئی ہمارے پاس سارا مال لے کر آ جاتا ہے، گھر کی ساری جمع پونجی لے کر آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے ہم نے صدقہ کر دیا، جب کہ صدقہ کرنے کے بعد گھر میں جا کے بیٹھے گا اور کل کو لوگوں سے سوال کرے گا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، کھانے کو دے دو، تو صدقہ تو اس وقت ہوتا ہے جب کہ اپنی ضرورت سے کچھ فاضل ہو۔ تو اس سلسلے میں یہ حدیث نقل کی گئی ہے۔ اس کے بعد پھر یہ بتایا گیا کہ مزید تفصیلات نذر کے سلسلے میں، منت کے سلسلے میں یہ مسئلہ آتا ہے۔ تو خلاصہ کلام کیا نکلا؟ خلاصہ کلام یہ نکلا کہ خمر کی تعریف کی، میسر کی تعریف کی، اس کے مصادیق کو بیان کیا، اور جو جاہلی دور میں میسر کی شکلیں رائج تھی اسے واضح کیا،